قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ آج 3 تاریخ جمعہ کا دن ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے گئے اور جس طرح ذوالحجہ حج والے مہینے کی فضیلت بیان کی گئی، اسی طرح محرم الحرام بھی فضائل و بابرکت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت والا تھا، اور ذوالحجہ کا شروع کے 10 دن جو ہے وہ بہت ہی فضیلت کے حامل تھے۔ محرم الحرام میں سب سے پہلی چیز جو خطبے کے اندر ایک آیت آپ کو پڑھ کے سنایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے 12 مہینے، یعنی پورے سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے جبھی بنا دیا تھا جب زمین و آسمان بنائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہی بات ہے، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ لوٹ کر گھوم پھر کر اسی ہیئت پر اور اسی صورت پر آ پہنچا ہے جیسا پہلے تھا، کہ سال 12 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اب پھر سے 12 مہینے کا ہونے لگ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں لوگوں نے کمی زیادتی کی ہے۔ منہا 4 حرم، اور اس میں کام کی بات یہ تھی کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ذوالحجہ اور ذوالقعدہ محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں۔ ان میں سے یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کا مہینہ وہ پہلے ہی گزر چکا، رمضانوں سے، شعبان سے پہلے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور یہ حرمت والے مہینے اسلام سے پہلے بھی محترم اور حرمت والے تھے۔ پہلے بھی لوگ خانہ کعبہ کا دیدار کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے۔ طریقے اگرچہ ان کے بدل گئے تھے، اور بہت سے ایسے طریقے انہوں نے اختیار کر لیے جو اسلامی اعتبار سے مناسب نہیں، نامناسب تھے، لیکن حج وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، اور ان دنوں میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، دور دراز سے حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ اور اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگ ان مہینوں میں، ان دنوں میں لوٹ مار کاٹ نہ کریں، چونکہ زمانہ جاہلیت کا تھا۔ اسلام نے اس زمانے کو، اسلام سے پہلے والے زمانے کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بعثت سے پہلے والے زمانے کو زمانہ جاہلیت نام دیا ہے۔ تو جہالت کا دور تھا، اور جہالت ہونے کی وجہ سے لوگ آپس میں مار کاٹ بہت کیا کرتے تھے۔ قافلوں کو لوٹ لینا، غریبوں پر ظلم کرنا، کمزوروں پر ظلم کرنا، ان کا مال چھیننا، ان کو ذلیل اور بے عزت کرنا، یہ چیزیں بہت عام ہو چکی تھی۔ تو جب ماحول ایسا تھا کہ آنے جانے والے پورے کے پورے قافلے تک کو لوٹ لیا کرتے تھے، اگر یہی حالت چلتی رہتی تو پھر لوگ حج کرنے نہیں آتے، اور حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے آنا ان کا بڑا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے چند مہینوں کو محترم بنا دیا گیا تاکہ ان دنوں میں لوگ قتل و قتال نہ کریں، لوٹ مار نہ کریں، اور آنے جانے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اطمینان کے ساتھ حج عمرہ کرنے آئے اور جائے۔ تو یہ تو اسلام سے پہلے ان مہینوں کی حرمت تھی۔ اسلام کے آ جانے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد بھی ان کی حرمت باقی رہی، برقرار رہی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل کر کے جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس کی حرمت کو برقرار رکھا کہ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے، 12 مہینے سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال کرنا، خوریزی کرنا، ظلم و زیادتی کرنا اور مہینوں کے مقابلے اور دنوں کے مقابلے زیادہ بڑا گناہ ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر کہہ دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں کے اندر ظلم و زیادتی کر کے، گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم و زیادتی مت کرنا، اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ کے اندر نہ دبانا۔ تو یہ سب سے پہلی بات تھی۔ اس طرح آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن و دماغ میں اٹکے گا بھی، اور عمل کی بھی توفیق ملے گی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ مہینہ محترم ہے، یہ مہینہ پورا کا پورا، اور اس پورے مہینے کے اندر آپ کو اس مہینے کے احترام کو برقرار رکھنا ہے۔
اور اس مہینے کے احترام کو آپ برقرار کیسے رکھیں گے؟ آپ اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے حد درجہ بچانے کی کوشش کریں گے. کوئی چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی ایسا نہ ہو جو ہم سے ہو جائے. تو سب سے پہلی چیز ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا یہ کہ جو خاص مواقع ہوا کرتے ہیں، جو فضیلت والے اوقات، جو فضیلت والے ایام ہوا کرتے ہیں، ان اوقات و ایام کے اندر ثواب اور نیکیاں بھی بڑھا دی جاتی ہیں. تو ہم کثرت سے یہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادت کے طریقے، عبادت کے موقع دیے ہیں، وہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں. نمازیں ہماری چھوٹنا نہ پائے. فجر کی نماز میں آج کل چونکہ گرمی کی وجہ سے اور دن رات جو ہے چھوٹا ہونے لگ گیا ہے، تو لوگ فجر میں پڑے رہتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے. فجر کی نماز یا پنج وقتہ نماز ہے جو فرض ہے، فرض عین ہے، یہ بھی اگر ہماری چھوٹ جاتی ہے تو پھر ہم کس طرح کے مسلمان؟ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز کہ وہ باجماعت نماز، پنج وقتہ نمازوں میں حاضر ہوگا. نماز جیسی عبادت کہ جس کے بارے میں حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے. نماز اگر درست نکلی تو دیگر اعمال بھی درست اور صحیح. عقلی طور پر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہماری نمازوں کو چیک کریں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ چیک کرو ان کے نام اعمال کے اندر اس کی زندگی کتنی تھی، کب بالغ ہوا اور کب یہ مرا، اور بالغ ہونے سے لے کر مرنے دم تک ہر دن اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہے اور کتنی چھوڑ دی ہے. اگر وہ نمازیں درست نکلی، فرشتوں نے بتایا کہ اللہ اس کی نمازیں ٹھیک ٹھاک ہے، اس نے نمازیں پڑھی ہے، بڑی مشکل سے کوئی نمازیں جو ہے ان کی قضا ہوئی، اس نے بعد میں اس کی قضا بھی کر لی، اور بڑی مشکل سے اس کی کوئی نمازیں چھوٹی اور اس نے پھر پڑھ بھی لیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب اس نے اپنی پوری زندگی نماز کی پابندی کی ہے جو سب سے اہم تھا اور جو پورے ہر دن تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دیگر اعمال بھی صحیح ادا کیے ہوں گے. قرآن بھی اس نے پڑھا ہوگا، روزہ بھی اس نے رکھا ہوگا، حج بھی ادا کیا ہوگا. اس لیے اب آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس کی ساری نمازیں درست ہے، ٹھیک ہے، اس کو جنت پہنچا دو. یہ میں اپنی طور پہ سمجھا رہا ہوں اس حدیث کا مطلب کہ جس میں یہ ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اگر نماز درست ہے تو تمام اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہے تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اس کو آپ الٹا کر کے سمجھتے ہیں کہ جب کہا کہ اگر نماز درست نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، تو یہ اس طور پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کے نام اعمال کے اندر اس کی نمازیں چیک کرو، نمازیں صحیح ہے نہیں ہے. فرشتوں نے دیکھا اور بتایا اللہ اس نے تو بہت ساری نمازیں چھوڑ رکھی ہے، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا. یا پھر جیسے ہماری عام عادت ہے، آج کل کے وقت میں ہم مسلمانوں میں سے 80 سے 85% مسلمان وہ ہے جو صرف اور صرف جمعہ کو پڑھ کے اور سوچتے کہ بس مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے. تو فرشتے بتائیں گے جی یہ ان سبوں میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے صرف اور صرف جمعہ پڑھا ہے. جمعہ بھی فرض عین ہے اور پنج وقتہ نماز بھی فرض عین ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس نے نماز جیسی اہم عبادت کو اس قدر غفلت کے ساتھ ضائع کیا ہے، تو جو دیگر اعمال ہے جو اس سے نچلے درجے کے ہے، روزہ ہے اور دوسرے صدقات و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے متعلق کیا پوچھ رہا ہے، اس کو انہوں نے کیا ادا کیا ہوگا. یعنی اوپر سے نیچے آتے ہیں جو جس کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کو اتنی جلدی پورا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری جو ضرورتیں ہیں کھانے کی پینے کی، اگر بھوک لگ گئی بڑی تیز اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اگر کھائے نہ ہم سے کوئی کام نہیں ہوگا، تو چاہے کتنی بھی ضروری کام ہو ہم پہلے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں. حتیٰ کہ شریعت میں یہ حکم بھی آ گیا کہ اگر آپ کو بھوک زیادہ ہے، کھانا بھی حاضر ہے، نماز کا وقت بھی آ گیا ہے، پہلے آپ کھانے بعد میں نماز پڑھنا. تو ایسے ہی شریعت کے احکامات کے اندر ہے جو چیزیں جتنی زیادہ اہم اور جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کو اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے. تو نماز جو اتنی زیادہ اہم ہے اور اس میں جب انہوں نے غفلت کی ہے، اس کا مطلب ہے نیچے کے اعمال کو تو انہوں نے اور بھی زیادہ غفلت سے چھوڑ دیا ہوگا. اس لیے آگے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لے جاؤ وسیع کے جہنم میں ڈال دو. تو ہماری کوشش اس مہینے کے اندر سب سے پہلی یہی ہونی چاہیے نمازیں نہ چھوٹے، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم صدقات و خیرات بھی خوب کثرت سے کریں. تو یہ سب سے پہلا حکم تھا محرم الحرام کے احترام کے متعلق کہ ہم اس کے احترام کو پامال نہ کریں. اور اس میں خاص طور پر جن رسم و بدعات کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، تعزیہ ہے، ڈھول ڈمکے ہے اور ناچنا گانا ہے، بدعات کرنا ہے اور ایک خاص کالے رنگ کا کپڑا پہننا ہے، یہ چیزیں ہمارے دین و اسلام کا حصہ بالکل نہیں ہے، شریعت کا حصہ بالکل نہیں ہے. آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ من گھڑت حدیثیں بنا کر انہوں نے بہت سے اپنے قوم کو ورغلایا، بھڑکایا، ماتم منانے کو اور غمزدہ ہونے کو بتلایا.
تو وہ شیعہ ان کا مذہب ہے، وہ جیسا چاہے کرے، ہمارے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ساتھ ساتھ ایک تو خود کو گناہوں سے بچا کے رکھیں گے، رسم و بدعات سے بچا کے رکھیں گے، ایاکم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصیہ، اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر ہے کہ بدعت سے بچو، کیونکہ بدعت معصیت اور نافرمانی کا راستہ دکھاتی ہے، اور معصیت اور نافرمانی جہنم تک لے جاتی ہے۔ تو ہمیں ان تمام طرح کے رسم و بدعات سے بچنا ہے۔ جن چیزوں کا تذکرہ میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں محرم الحرام سے متعلق، وہی چیزیں قرآن و حدیث کے اندر ہے، اس کے علاوہ اس کی اور فضیلتیں نہیں ہیں، یعنی کرنے کے اعمال نہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مہینہ محترم ہے، اس کے احترام کو برقرار رکھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیاں کرنی ہے۔ دوسری چیز عاشورہ کے دن سے متعلق، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن آئے گا، آج 3 تاریخ ہے اور 10واں دن کب ہوگا؟ اگلا جو جمعہ آئے گا وہ 10واں ہوگا۔ تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس دن یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور زمانے جاہلیت میں قریش کے بھی بہت سے لوگ تھے جو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر فرماتی ہے کہ قریش میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم الحرام کے متعلق، اور 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ تینوں یہودی تھے، اور یہودی لوگ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے جب پتہ کروایا کہ یہ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی مدد کی کہ ان کو ایسے ظالم و جابر بادشاہ کے چنگل سے آزادی عطا فرمائی۔ تو ہم لوگ بطور شکرانہ کے، شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس متعلق زیادہ قریب ہوں اور ان سے زیادہ واسطہ رکھنے والا ہوں۔ جو دین اور جو مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اس دین کے مطابق ہمارا عمل سب سے زیادہ قریب ہے۔ تمہارا واسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صرف اور صرف نام لینے کے حد تک ہے، ان کے احکامات، ان کی تعلیمات پہ عمل اتنا تم نہیں کرتے جتنا ہم کرتے ہیں۔ وہ تو ہمارے بھائیوں میں سے، نبیوں میں سے، نبی بھائی، اس لیے ہم اس دن کو روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے وصیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جس نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو محرم الحرام سے متعلق دوسرا حکم کیا آیا کہ 10 محرم الحرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنے کو پسند کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم کرتے تھے۔ اور اس سے بھی آگے صحابہ کرام نے حدیثوں کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر بھی واجب تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ جو چاہے رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے، یعنی اب اس کی وجوبیت اور اس کا واجب اور ضروری ہونا ختم ہو گیا۔ اب سنت و استحباب باقی رہ گیا کہ اگر کوئی ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس دن روزہ رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کی مرضی۔ اور اس سے آگے چونکہ کئی حدیثوں میں آپ کو پہلے بھی بتایا اور پھر بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ کوئی یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، کوئی عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا حشر جو ہے عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر کوئی کسی کی مشابہت کرتا ہے تو یہ سراسر حرام ہے، اور اگر کوئی انجانے میں دین سے جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو بھی وہ برا ہے، مکروہ ہے۔ اور دوسری حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کروں، خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والمشرکین، یہود اور مشرکین کی مخالفت کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو جب اس دن 10 محرم الحرام کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، عبادت کے اندر، ایک اچھے کام کے اندر ہماری ان سے مشابہت ہو رہی ہے، اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اذا کان العام المقبل لاصومن التاسع، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں اگلے سال بھی زندہ رہا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، تو میں اس 10 محرم الحرام کے ساتھ 9ویں تاریخ کو بھی، 9 محرم الحرام کو بھی جوڑ کر 2 دن روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں سے مشابہت جو ہے وہ مشابہت ختم ہو جائے۔ سمجھنے کی بات ہے، بہت زیادہ ہی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر، اچھے کام کے اندر یہودیوں کی مخالفت کو، یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہم میں سے آج سب کی عادت یہی ہو گئی ہے،
ہر کوئی کوئی یہودیوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، کوئی ہندوؤں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ٹوپی پہننے میں ہمیں شرم آنے لگی کہ جی ٹوپی پہنے کے لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ مسلمان ہے، تو ہمیں تو یہ لوگوں کو بتانا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کرتا پاجامہ پہننے میں ہمیں شرم آنے لگی، کرتا پاجامہ پہننے کے بعد تو ہم مسلمان دکھنے لگتے ہیں. ہمیں مسلمان ظاہر نہیں کرنا، ہمیں چھپا کے رکھنا اپنے مسلمان ہونے کی. تو دوسروں کی مشابہت ہم اختیار کرتے ہیں غلط چیزوں غلط کاموں کے اندر، جبکہ اللہ کے رسول کو عبادت کے اندر یہود و نصارہ اور یہود و مشرکین کی مشابہت پسند نہیں تھی. تو ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ کالا کپڑا پہنتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں اور نہ جانے کس طرح کے بہت سے بدعات و خرافات کرتے ہیں. ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی مشابہت کرنے کی. تو یہ تمام طرح کے رسم و بدعات سے ہم بچیں. جب اللہ کے رسول نے عبادت کے اندر کسی کے نقالی کرنے کو پسند نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. تو یہ دو باتیں بھی، ایک تو 9-10 کو روزہ رکھنا یا 10-11 کو. اگر 10-11 کو بھی ہم رکھتے ہیں تو بھی یہودیوں کی مشابہت نہیں رہے گی، مخالفت ہو جائے گی. زیادہ بہتر ہے 9 اور 10 کو رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر میں اگلے سال زندگی ملی تو میں 9 اور 10 کو رکھوں گا. تو 9 اور 10 کو کوئی رکھتا ہے تو یہ اللہ کے رسول کے قول سے زیادہ قریب ہے. لیکن اگر کوئی 9 کو نہیں رکھ پاتا ہے تو 10-11 کو بھی رکھ لے، اس سے بھی بات بن جائے گی. اور صرف 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تب بھی ان کو وہ فضیلت حاصل ہوگی، لیکن بہتر طریقہ نہیں ہے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ آپ آگے یا پیچھے ایک اور روزہ جوڑ دیں. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. ایک تو محرم الحرام کے احترام کو برقرار اور باقی رکھنا، دوسرا یہ کہ 9 اور 10 یا 11 کو روزہ رکھنا، اور تیسرا ایک حکم وہ ضعیف حدیث کے اندر ہے جس پر محدثین اور فقہاء کرام کی بہت باتیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی فضائل کے باب میں لوگوں نے اسے قبول کیا. وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ کوئی شخص اگر 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت رکھیں گے. ایک نظریے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں حکم ٹکرا رہا ہے. 10 تاریخ کو ہمیں کہا گیا روزہ رکھنے کو، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال کو خوب کھلاؤ پلاؤ. وسعت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ خوب کھلاؤ اور پلاؤ. لیکن اس کا دوسرا پہلو اور دوسرے نظریے سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، ہم روزہ رکھیں. جو بالغ حضرات ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، مرد و عورت ہیں، وہ روزہ رکھیں. جو بچے ہیں ان کو کھلائیں پلائیں. اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم سحری اور افطاری کے وقت ان کو کھانے پینے میں کچھ عمدہ اور کچھ بہتر ہے اور دنوں کے مقابلے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ مناسب ہوگا کہ ہم اس دن اپنے آس پڑوس والے کو بھی تھوڑا دے دیں، ان کو بلا لیں یا ان کے گھر پہنچا دیں. تو یہ صورت ہو سکتی ہے اس پر عمل کرنے کی. ہم روزہ رکھ لیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. سحری افطاری کے وقت جو کھانا پینا ہمارے میسر ہوگا ہم خود کھائیں اور اس میں کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے اہل و عیال کے کھلانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کھلائیں. تو یہ تھا تیسرا حکم محرم الحرام سے متعلق. تو یہ 3 چیزیں ہیں صرف اور صرف محرم الحرام میں، چوتھی چیزیں کچھ نہیں. تو ان کے علاوہ جتنی چیزیں جو لوگوں سے دیکھ کر سن کر ہم کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے. اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیے اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو روکیے. یہی لوگ زیادہ شرارت بدماشی کرتے ہیں، یہی آگے کے لیے سرمایہ ہے. ان کو اپنے آپ کو بہتر اور زیادہ سے زیادہ اچھا درست بنانا چاہیے دین پر عمل کرنے والا. تو ہمارے لیے بھی آخرت کا ذریعہ اور نجات کا باعث ہوگا اگر ہم نے آج ان کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور منمانی کرنے دیا. تو یہ کل جا کر جتنے گناہ کریں گے ان سب میں ہم شریک ہوں گے برابر کے، کیونکہ ہماری ذمہ داری تھی ان کی تعلیم و تربیت کرنا، ان کو صحیح دین سکھانا، غلط کاموں سے روکنا. ہم نے نہیں کیا تو اس کے تمام گناہوں میں ہم شریک ہوں گے. تو ان کو خاص طور پر روکیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.